20 سالہ نمرا اس وقت آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے خوبصورت سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال لٹوں کی صورت میں آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ میک اپ کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی قیامت جا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے لیکن ان کا نشان اس کی آنکھوں میں باقی تھا۔ آنکھیں جیسے رو رو کر سوج چکی تھی۔ جو کچھ آج ہوا تھا اس نے اسے بہت رلایا تھا لیکن پھر خدا نے اس کی قسمت میں وہی لکھا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اس کی شادی کیپٹن ارسل سے ہو چکی تھی اور اس وقت وہ اپنے حجرِ عروسی میں بیٹھی دلہن بنی اپنے کیپٹن ارسل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں 2 بجے بٹھائی جا چکی تھی لیکن اب رات کے 4 بج رہے تھے۔ بیٹھ کر اس کی کمر جیسے تختہ بن گئی تھی تو آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ تبھی ڈور کی کلک کے ساتھ آواز آئی۔ کوئی لوگ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ فوراً سے آئینے کے سامنے سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھی سر جھکا گئی۔ اس نے گھونگھٹ بھی کر لیا جو گرمی کے باعث اس نے اوپر کر رکھا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کمرے میں چھائی ہوئی تھی لیکن نہ جانے کیوں اسے پسینہ آ رہا تھا اور ہتھیلیاں پسینے سے جیسے بھیگ سی گئی تھی۔ بوٹ کی دمک سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنے والا انتہائی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ آواز میں حد درجہ سختی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے ہی نظریں اٹھا کر سامنے والے کیپٹن ارسل کی طرف دیکھا جو سینے پر بازو لپیٹے کڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نمرا کا دل ایک پل کے لیے جیسے سکڑ سا گیا۔ دل کی دھڑکن اسے واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ مجھے یہ ڈرامے نہیں پسند، کڑی ہو جاؤ میری جگہ سے۔ سلام کے بعد پہلا جملہ اس قدر تلخی سے بھرپور تھا کہ نمرا کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا دل لرزنے لگا۔ کیوں تم چھوٹی بچی ہو جو تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا؟ مانا کہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہو لیکن 20 سال کی لڑکی میں مکمل طور پر عقل بھی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کڑی ہو جاؤ۔ ایک بار پھر سے اس نے اپنی بات پر زور دیا تو نمرا گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بھاری لہنگا اس کے جسم پر جیسے بوجھ بن گیا تھا۔ جاؤ اور جا کر کپڑے چینج کرو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ نمرا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جن میں حیرت ہی حیرت تھی۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ چند لمحے لگے تھے اور ارسل نے فاصلہ عبور کر کے اس کے سر پر گھونگھٹ نما دوپٹہ کھینچنے والے انداز میں اتار کر دور پھینکا تھا۔ ایک چیخ نمرا کے منہ سے برآمد ہوئی تھی اور اس نے روتے ہوئے ارسل کی طرف دیکھا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے زبردستی شادی کر کے میری زبردستی کی بیوی بن کر میرے دل میں جگہ بنا لو گی؟ اس کا بازو دبوچ کر غراتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ 20 سال کی ہو کیا؟ اتنا نہیں معلوم کہ آج شادی کی پہلی رات ہے، ہماری سہاگ رات ہے اور تم ابھی تک اس امید میں ہو کہ میں تمہارے حسن کو سراہوں گا، تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ دوں گا اور پھر تم سے قربت پھڑاؤں گا۔ ہاں، شدید غصے میں اس کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے اور ان انگاروں کی آگ سے نمرا بری طرح جلس رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے ارسل، میں ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شادی کن حالات میں ہوئی ہے آپ جانتے ہیں؟ ارسل نے ایک دم سے اس کا بازو چھوڑ کر زوردار انداز میں کہا لگایا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تیار نہیں ہو؟ واہ، بہت خوب۔ شادی کے لیے تیار ہو گئی ہو اور اب سہاگ رات کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن اب تم دیکھو گی کہ میرا دماغ خراب ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ میری مرضی پوچھے بغیر مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا اور اس کی سب سے بڑی ذمہ دار تم ہو۔ میں تمہارے ناکام عاشق کی طرح نامرد نہیں ہوں، یہ بات میں تمہیں ابھی اور اسی وقت ثابت کروں گا۔ وہ نامرد تو تمہیں چھوڑ گیا لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اسے کپڑے بدلنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ نمرا بے اختیار رو کر اس کے قدموں میں گری۔ ارسل نے اسے اٹھا کر بیڈ پر دھکیلا تھا۔ میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے کیپٹن ارسل سے شادی کر کے خود اپنی شامت کو دعوت دی ہے۔ اس پر حاوی ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کو روکنے لگا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ارسل، چھوڑ دے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔
سسک رہی تھی، لیکن ارسل پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ تمہیں ہی شوق تھا کہ ایک فوجی سے شادی کرنے کا، اس کی شدت سہو، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ میری زندگی برباد کی اور میری محبت کو مجھ سے دور کیا، میری زندگی میں خواہ مخواہ جگہ بنائی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اس بات کی سزا تمہیں آج اور اسی وقت مل کر رہے گا۔ وہ چبا چبا کر کہتا ہوا اس کے جسم کے مختلف حصوں کو نوچنے لگا۔ 20 سالہ نمرا یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ کیسا ظلم تھا، وہ جو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد سمجھ بیٹھی تھی کہ زندگی اس پر حرام ہو چکی ہے۔ پھر ارسل کی اس سے شادی ہوئی اور وہ اپنی آنکھوں میں خواب بننے لگی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسی بری طرح سے اپنے پیروں تلے روندنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر تک چکی تھی، اس لیے آنکھیں ضبط سے بند کی اپنے شوہر کا یہ بہیمانہ سلوک برداشت کرنے لگی۔ میرا کیا قصور ہے؟ برداشت کرتے کرتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ارسل کا جنون جیسے ہی ختم ہوا تو وہ پیچھے کی طرف ہوا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے ٹوٹے وجود کو سمیٹتے ہوئے بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک بار پھر سے آنسو سیل روا کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود فنا ہونے لگا تھا۔ آپ نے مجھے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر سوال کرنے لگی، جس کے پار وہ دشمن جہاں موجود تھا۔ وہ کب باہر نکلا، کب سو چکا تھا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی تھی۔ روتے روتے اسی لہنگے میں بری حالت کے ساتھ، بکھرے بالوں اور ٹوٹتے بدن کے ساتھ وہ کب سوئی، اسے کچھ علم نہ ہوا۔ اٹھو اٹھو یہاں سے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی یا شاید اسے ایسا لگا جیسے ہی اس کی نظر سامنے کی طرف گئی تو ارسل اس کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ وقت دیکھو، صبح کے 10 بج چکے ہیں اور ابھی تک سو رہی ہو۔ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو، ورنہ تمہاری یہ روتی ہوئی شکل اور حالت سب کچھ عیاں کر دے گی۔ وہ اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھ کر اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ کب کا اٹھ چکا تھا اور کپڑے تبدیل کر کے اب باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سے اپنی کمسن بیوی کو ذلیل کرنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ باہر نکلی تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا چہرہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا۔ تھوڑا سا وقت لگا تھا اور کہانی ہی بدل گئی تھی۔ ارسل سے شادی پر رو کر وہ خوش ہو چکی تھی اور اب اس کی زندگی میں شاید رونا ہی لکھا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جیسے ہی نیچے آئی تو ناشتے کی میز پر سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے میک اپ تک نہیں کیا تھا، نہ جیولری پہنی تھی۔ اس کا چہرہ کسی سوگواریت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، شادی کے دوسرے دن اتنا سمپل سا کون تیار ہوتا ہے؟ تم نے تو جیولری تک نہیں پہنی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے ساس جہاں آرا بیگم نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ جی بس امی، دیر ہو گئی، اس لیے دوبارہ جا کر تیار ہو جاؤں گی۔ ناشتہ بنانا ہے نا ارسل کے لیے؟ اس نے فوراً سے کہہ کر کچن کی طرف قدم بڑھاتے دیے تھے اور گہرے گہرے سانس لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے بار بار دروازے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا کہ کہیں اسے دیکھ نہ لے کوئی، اور پھر سنک کے پاس جا کر نل کھول کر اپنے منہ پر بے تحاشا پانی ڈالا تھا تاکہ اس کے آنسو دھل جائے اور کوئی اس کے غم کی تہہ تک نہ پہنچ جائے۔ گہرا سانس بھر کر اس نے آستین چڑھائی اور ناشتہ بنانے لگی کہ اس کے مجازی خدا کا یہ کہنا تھا کہ ناشتہ تم ہی بناؤ گی۔ اس نے جلدی جلدی 2 پراٹھے بنائے، آملیٹ بنا کر ٹرے میں سجایا اور چائے کپ میں بھری ٹرے اٹھا کر وہ جیسے ہی باہر آئی تو ارسل ناشتے کی ٹیبل پر چمچ بجا کر گویا یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ یہ لو، آ گیا تمہارا ناشتہ۔ جہاں آرا بیگم نے ارسل سے کہا تو اس نے خون آلود نگاہوں سے نمرا کی طرف دیکھا۔ یہ ناشتہ ہے میرا؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میں کون سا ناشتہ کرتا ہوں؟ نمرا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا؟ امی پلیز اب اس کی سائڈ مت لے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں ناشتے میں کیا لیتا ہوں۔ اگر اس طرح کا ناشتہ کرتا رہا تو گئی میری ڈائننگ، پانی میں اپنی ڈائٹ کے حساب سے ناشتہ لیتا ہوں۔ 2 پراٹھے بنائے، آملیٹ بنا کر ٹرے میں سجایا اور چائے کپ میں بھری ٹرے اٹھا کر وہ جیسے ہی باہر آئی تو ارسل ناشتے کی ٹیبل پر چمچ بجا کر گویا یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ یہ ناشتہ ہے میرا؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میں کون سا ناشتہ کرتا ہوں؟ اگر اس طرح کا ناشتہ کرتا رہا تو گئی میری ڈائننگ، پانی میں
اس نے پلیٹ پر ایک کسائی اور ملازمہ کو آواز دینے لگا جاؤ ایک کپ کافی بنا کر لاؤ، بلیک اسٹرانگ سی، اور ہاں 2 بوائل ایگ، انہیں بھی سکھا دو کہ میں ناشتے میں کیا لیتا ہوں۔ بظاہر اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا، لیکن نمرا اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اسے جتا رہا ہے۔ وہ وہی بیٹی ٹرے کی طرف دیکھتی رہی۔ السلام علیکم، ایک کھنکتی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ درِ شہوار اس کی کزن اندر داخل ہوئی جس کے اس کے ساتھ کل ہی شادی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی سجی سوری، واقعی دوسرے دن کی دلہن لگ رہی تھی۔ ارسل نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر درے کی طرف دیکھا اور یہ منظر نمرا نے اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ کیسی ہو؟ ارسل کے چہرے پر جیسے ایک دم سے روشنی نمودار ہوئی تھی۔ درے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چائی ساری غفلت ایک دم سے جیسے ہوا ہوئی، اور نمرا کے دل نے اسے بے پناہ دہائی دی تھی۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، اس کا چہرہ دیکھو، درے کے آتے ہی کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے۔ وہ شاید درے سے محبت کرتا تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ درے نے اور وہاں موجود لوگوں نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس تک نہ کیا۔ درے اسے ہنس ہنس کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنی کلائی پر گئی جو سونی سونی تھی۔ درے کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کا ذہن اپنی سونی آنکھوں پر گیا جس کی چمک ارسل نے کل رات ہی چین لی تھی۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر رو کر اپنے کمرے کی طرف آئی تھی۔ کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا، اس کے مجازی خدا نے بھی نہیں، کیونکہ وہ تو درے کو دیکھ کر یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ اپنے کمرے میں آ کر وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا تھا۔ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میں سمجھی کہ ارسل مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ وہ درے سے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ فوراً سے اٹھی، دروازہ کھول کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ تو کیا یہ کاغذ کے ٹکڑوں میں لکھا ایک ایک لفظ درے کے لیے تھا؟ اس نے وہاں بہت سے کاغذ نکالے تھے۔ آنسو اس کی پلکوں سے سیل روا کی طرح بہنے لگے اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ دیوانہ وار ان کاغذوں کو دیکھ کر اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھامنے لگی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے کمرے کی حالت بگاڑنا شروع کر دی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر ساری چیزیں نیچے کی طرف گرائی۔ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وہی بیٹھ کر اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر چیخ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی اور اس نے بھاگ کر ارسل کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر ارسل کا لیٹر موجود تھا۔ اس نے اسے فوراً سے اٹھایا اور دوبارہ سے دولتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خطوط کا ایک ڈھیر تھا۔ اس نے لیٹر جلایا اور وہاں کاغذوں کے ڈھیر کو آگ لگا دی۔ ارے بی بی صاحبہ، یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ قدموں میں تھا اور آنکھوں میں بے پناہ نمی تھی۔ ملازمہ نے بھاگ کر نیچے اطلاع دی تھی، نمرا بی بی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی درے کا چہرہ پیکا پڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں آرا بیگم سب سے پہلے اٹھ کر کمرے میں گئی تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں آرا بیگم سب سے پہلے اٹھ کر کمرے میں گئی تھی؟ ارسل نے بھی تکے تکے قدموں سے کمرے کا رخ کیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے اسے آگ سے دور پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے راکھ بن جانے والے ان کاغذوں کو دیکھ رہی تھی جس کے سہارے اس نے کبھی زندگی جی تھی، اور اب سب کچھ برباد ہو گیا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس کچھ فالتو چیزیں جلا رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے بمشکل مسکراتے ہوئے جہاں آرا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تو یہ سارا تماشا چھت پر کرنا تھا، کمرے میں نہیں آگ لگ سکتی تھی؟ اس نے ارسل کی آواز سنی تھی جو دروازے میں کھڑا سینے پر بازو لپیٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے، آ جاؤ نیچے ناشتہ کر لو، چچی جان گرم گرم ناشتہ بنا رہی ہے، تم بھی کر لو۔ ارسل چلو آ جاؤ۔ انہوں نے ان دونوں کو نیچے کی طرف بلا کر خود بھی باہر قدم رکھ دیے تھے۔ ارسل نے ان کے جانے کا انتظار کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا نمرا کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنے اس نامرد عاشق کے خط جلا رہی تھی۔
جس نے تمہیں بیچ تنہا راہوں میں یوں چھوڑ دیا۔ نمرا نے قرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر سائٹ سے نکلنے ہی لگی تھی کہ ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تمہیں ہی شوق تھا نا فوجی سے شادی کرنے کا، تو اب تم پہلے ہی مرحلے میں کیوں ہارنے لگی ہو؟ اس نے فولادی ہاتھوں سے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ نمرا کی سسکی برآمد ہوئی تھی۔ تم اسی طرح میری باہوں میں سسکتی رہو گی، تمہیں کبھی چین نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے مجھ سے میرا چین چھینا ہے۔ کیپٹن ارسل کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے اور نمرا کے پورے وجود کو زخمی کر رہے تھے۔ چھوڑ دے مجھے، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دے۔ اس نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارسل کو خود سے دور دھکیلا تھا اور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا تم مجھ سے پناہ مانگو گی، اور اس دن میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ میں آخری حد تک دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری برداشت کی حد کہاں تک ہے۔ ارسل نے غائبانہ طور پر اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنا منصوبہ آشکار کیا تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر 2 لقمے زہر مار کیے تھے اور سب سے نظریں بچا کر چھت کی طرف آ گئی تھی۔ سیمنٹ کے بینچ پر آسمان کی طرف نظریں کیے اسے وہ دن یاد آیا تھا جب کیپٹن ارسل نے 3 مہینے پہلے اس گھر میں قدم رکھا تھا، اور ان 3 مہینوں نے اس کی زندگی جیسے بدل کر رکھ دی تھی۔ مما ارسل بھائی آ چکے ہیں، نازش نے دوڑتے ہوئے حویلی میں اعلان کیا تھا تو نمرا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر گر گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی کھیر بنا رہی تھی اور کھیر تیاری کے آخری مراحل میں تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ کمر کے گرد سے کھول کر سر پر جمایا تھا اور اپنے ہاتھ میں موجود رومال سے اپنا چہرہ تپتپایا تھا۔ وہ بڑی محنت لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے بالوں کو آزاد چھوڑا ہوا تھا اور کچن میں کڑی پچھلے 2 گھنٹے سے کیپٹن ارسل کے گھر آنے کی خوشی میں تیاری کر رہی تھی۔ بیٹا، سب تیار ہو گیا ہے نا؟ ارسل کی گاڑی آ چکی ہے، جہاں آرا بیگم نے ساری تیاری دیکھتے ہوئے نمرا سے کہا تو وہ سر ہلا کر انہیں مطمئن کرنے لگی۔ آ جاؤ، اب تم بھی باہر آ جاؤ، یہاں گرمی میں کب تک کڑی رہو گی؟ بالآخر انہیں نمرا کا خیال آ ہی گیا تھا۔ نمرا نے فوراً سے اپنے کمرے کا رخ کیا اور اپنی کلائیوں کو چوڑیوں سے بھر دیا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک نے اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھیری تھی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھول کر وہاں موجود ایک ڈائری میں کاغذوں کا ڈھیر دیکھا تھا اور مسکرا دی تھی۔ تمہاری یاد میں روز دن گنتا ہوں، سوچتا ہوں کہ جب تم سے ملوں گا تو کیا کروں گا، سمجھ ہی نہیں آتا۔ کچھ ایک کاغذ نکال کر اس نے دوسرے کاغذ میں لکھی تحریر پڑھی تھی اور دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ تنہا راتوں میں اگر ساتھ کوئی موجود ہوتا ہے تو وہ تمہاری یاد ہی ہے۔ ہر کاغذ میں لکھی تحریر کے آخر میں اس نے CA لکھا ہوا تھا، کیپٹن ارسل کا مخفف، لیکن اس نے جس کے نام خط تھا اس کا نام مخفی رکھا تھا۔ ایک دلکش مسکراہٹ نمرا کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہر خط کا حساب لینے کا وقت ہے کیپٹن صاحب، اس نے یہ جملہ دہرایا تھا اور پھر آئینے میں ایک نظر خود پر ڈالی تھی۔ محبت کی بارش اس پر برس رہی تھی اور اس بار میں وہ نکر کر سامنے آئی تھی۔ اس نے اپنے سر سے سرک جانے والا دوپٹہ دوبارہ سر پر جمایا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ارے واہ، آج تو خوب الگ ہی لگ رہی ہو۔ درے جو اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی، نگاہیں اٹھا کر سامنے سے آتی نمرا کی طرف دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ نمرا کے چہرے کی مسکراہٹ نے درے کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ سمجھ گئی، لگی رہو، اس نے اس کا کندھا تپتپایا تھا۔ درے سہوار نمرا کی چچی جان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور ان دونوں کی گہری دوستی تھی۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو کیپٹن ارسل دروازے پر کھڑا اپنی والدہ سے گلے مل رہا تھا۔ آپ کی یاد نے تو سمجھو برا حال کر کے رکھ دیا ہے۔ کیپٹن بننا کوئی آسان بات ہے؟ بہت کچھ مارنا پڑتا ہے، ڈسپلن تو ایسا کہ بس توبہ ہی کرے انسان، لیکن اب سب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ 3 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوں، لہٰذا جتنی محبت دینی ہے دے دیجیے۔ پھر ترسے کی۔ جہاں آرا بیگم نے اس کی بات سنی تو اس کے کان کھینچے تھے۔ آتے ساتھ ہی ماں کے دل کو دہلا رہے ہو، اندر تو آؤ۔ سب سے پہلے نازش نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ بھیا تم آ گئے نا؟
اب خوب مستی جاری رہے گی۔ کیپٹن ارسل نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی تھی، وہ باری باری سب سے مل رہا تھا۔ در شہوار کہا ہے۔ نمرا کو شاید اپنے نام کا انتظار تھا، اس کی چہرے پر چھائی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، نازش نے اسے اطلاع دی تو کیپٹن ارسل کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا۔ میں بہت تکا ہوا ہوں، اگر کھانا تیار ہے تو لگا دیجئے، میں پھر آرام کروں گا۔ اس نے صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑی نمرا نظر ہی نہیں آئی تھی شاید۔ نمرا کا دل ایک دم سے جیسے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نمرا بیٹا کھانا لگا دو۔ تبھی ارسل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو؟ ایک عام سا انداز، عام سا لہجہ۔ ٹھیک۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ مختصر سے لفظوں میں یہ کہہ کر اس نے میز پر برتن سجا دیے تھے۔ کھانا لگ چکا ہے تائی اماں، اس نے اپنی تائی سے کہا اور خود کچن میں غائب ہو گئی۔ میں ارسل کو یاد ہی نہیں ہوں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مجھے یاد نہیں کرتے ہوں گے؟ پر ان کے خط میں تو لکھا تھا کہ وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے پہلے گھر میں آنے کے بعد میرا ہی دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ وہ وہاں کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر پرسوچ نگاہوں سے خلا میں گور کر سوچنے لگی تھی۔ ارے میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور اپنی جگہ جیسے جم سی گئی تھی۔ اس کا خالہ زاد ارباز وہاں اسے سینے پر بازو لپیٹ کر کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان نظروں سے وہ ہمیشہ دور بھاگتی تھی اور آج وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا نظروں سے اس کا ایکس رے کر رہا تھا۔ آپ باہر جائیں، مہمان ہے تو باہر بیٹھے۔ اس کی والدہ نے اسے بھی گھر پر دعوت پر بلایا تھا۔ یہی بات اسے پسند نہیں آتی تھی، پر اس کا ذہن کیپٹن ارسل میں ہی اٹکا ہوا تھا، جو پورے 2 سال بعد گھر واپس آیا تھا اور 3 مہینے کے رکنے کا ارادہ تھا۔ میں باہر کیسے جا سکتا ہوں جبکہ میرے دل کا سکون یہاں اندر بیٹھا ہے، شاید میرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ ارباز کو غلط فہمی تھی۔ نمرا نے افسوس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور ارباز بھائی، آپ باہر جا کر بیٹھے، یہاں کچن میں کوئی دیکھ لے گا تو برا سمجھے گا۔ اس نے کچن کے سنک میں برتن رکھے تھے، حالانکہ انہیں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسے یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ مصروف ہے۔ اوہو ارباز بھائی، تم نے تو رشتہ ہی خراب کر دیا، تمہاری اتنی ہمت۔ ارباز نے ایک ہی جست میں دونوں کے درمیان فاصلہ عبور کیا تھا اور کلائی سے پکڑ کر اسے خود سے بے حد قریب کر کے اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑ کر غراتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بائی کہنے کی؟ میں تمہیں اپنی گھر والی بنانے کا سوچ رہا ہوں اور تم مجھے بائی بنا رہی ہو۔ اس کی کلائی پر ارباز کی گرفت بہت مضبوط تھی کہ نمرا کی آنکھوں میں آنسو امنڈ پڑے۔ چھوڑے مجھے، جائے یہاں سے۔ اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ارباز مسکرا دیا۔ دور جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ ارباز نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت کمزور ضرور کی تھی، لیکن چوڑا نہیں تھا۔ نمرا کا دل چاہا کہ وہ پاس رکھا کانچ کا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ میں ایسی کسی دوستی پر یقین نہیں رکھتی ہوں، آپ دور ہو جائے مجھ سے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ آواز پر نمرا اچھل کر اس سے دور ہوئی تھی اور ارباز نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ کچھ نہیں، بس ارباز بھائی کھانے کا پوچھنے آئے تھے۔ نمرا نے گھبراتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ کیپٹن ارسل کے سامنے وہ کبھی اپنے اوپر داغ لگنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جس شخص کو چاہا جائے اس کے سامنے خود کا تصور بہتر بنانے کی ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ نمرا نے اس وقت یہی کیا تھا۔ وہ تو مجھے سب دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں کھانے کا پوچھا جا رہا تھا یا پھر کچھ اور۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ کر غور سے نمرا اور ارباز کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر لگا تھا کہ اسے برا لگا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ارسل، نمرا نے وضاحت دینے کی کوشش کی تو ارسل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور اگلے ہی لمحے ہنس پڑا۔ کیا ہو گیا ہے یار، اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو اس میں برائی ہی کیا ہے، شادی کر لو۔ نمرا نے نگاہیں اٹھا کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارسل کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی افسوس، کوئی شرمندگی، کوئی ضیاء، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، بس یہی کروں گا، اسے اپناؤں گا، لیکن پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کو جان تو لے۔
ارباز نے بھی ایک گہرا سانس خارج کیا تھا، لیکن نمرا کے اوپر تو جیسے پوری چھت گر گئی تھی اور اس کے بوجھ تلے وہ دب سی گئی تھی۔ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ارسل نے اسے ارباز کے ساتھ دیکھ لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب پورے گھر میں سب کو پتہ چل جانا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ درے ایک بہت بڑی مشکل میں آ گئی ہوں۔ اس کے سر میں بری طرح درد ہونے لگا۔ کسی اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ درے کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی رونی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر نمرا کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ یار، ارباز نے میرا سارا پلان خراب کر دیا۔ ارسل میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں اس کے ساتھ عشق۔ تبھی درے کا موبائل بجا تھا۔ 1 منٹ یار، افضل کی کال ہے، دعا کرو میرا کام بن جائے، افضل کا رشتہ آ جائے تو گھر والے مان جائے۔ اس نے نمرا کا چہرہ تپتپا کر کہا تھا اور باہر نکل گئی تھی۔ نمرا وہی پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر ارسل بھائی نے امی سے کہہ دیا اور ارباز نے رشتہ بھیج دیا تو؟ اس کا دل جیسے خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا ارسل مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میں ان کی محبت میں ختم ہوتی جا رہی ہوں، گلتی جا رہی ہوں، اور یہ میرا رشتہ ارباز سے طے کرنے جا رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے لیے قربانی دے کر ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا نے عزم کیا اور فوراً سے باہر آئی، لیکن یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ ارسل وہاں ارباز کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کی والدہ سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ تبھی نمرا کے موبائل پر میسج آیا تھا، سب کچھ میرے مطابق ہو رہا ہے، تم میری بننے والی ہو، اب تمہارا انکار بھی میرے آگے کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اس نے موبائل سے نگاہیں اٹھا کر ارباز کی طرف دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر جیسے فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نمرا نے فوراً سے اپنی والدہ سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیا ضروری بات ہے؟ یہی کر لو۔ انہوں نے اسے گھورا۔ امی، میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز میری بات سن لے۔ نمرا روحان سی ہو کر اپنی والدہ سے کہنے لگی۔ ہاں بولو، اب کیا شور مچا رکھا تھا؟ کچھ تو خیال کر لیا کرو۔ انہوں نے اسے ڈانٹا۔ امی، میں ارباز سے شادی نہیں کروں گی، میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں۔ اس کی والدہ نے یہ تو اسے گلے سے لگا لیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تمہیں مجھ سے دور جانے کا دکھ ہے، لیکن اس کی امی آج یہاں رشتے کے خیال سے ہی آئی تھی۔ تمہارا رشتہ ارباز سے طے ہو چکا ہے، وہ بس تمہیں ایسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ نمرا کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ امی، پر میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ میں ارباز سے شادی نہیں کروں گی، میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا۔ تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتی ہو تم؟ کیا اس عمر میں اپنی ماں کے سر پر خاک ڈلواؤ گی؟ تمہیں ذرا برابر بھی شرم آ رہی ہے؟ کس طرح دیدہ دلیری سے تم میرے سامنے یہ کہہ رہی ہو کہ تم ارباز سے شادی نہیں کرو گی؟ تو پھر کس سے کرو گی؟ انہوں نے نمرا کو ڈانٹ دیا تھا۔ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے تمہاری شادی بھی طے ہو گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل کو بڑا کرو اور اس حقیقت کو قبول کر لو، انہوں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نمرا بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ امی، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روتے ہوئے اس نے ڈوبتے ہوئے دریا میں آخری بار ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں زبان دے چکی ہوں۔ خوش دلی سے شادی کی تیاریاں کرو، درے کا رشتہ بھی طے ہو ہی جائے گا، تب تم دونوں کی شادی ساتھ ہی کر دیں گے۔ وہ وہی بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن اس بار اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا زندگی یوں پل بھر میں خوشی سے غم کا راستہ طے کرواتی ہے؟ اس نے اپنی ڈائری سے ایک مرجھایا ہوا پھول اپنی مٹھی میں جکڑ کر اپنی سینے سے لگایا تھا۔ یہ وہی پھول تھا جو اسے خط کے ساتھ ملا تھا۔ کیپٹن ارسل کو کوئی فرق کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ کیا وہ قربانی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے؟ نمرا خون کے آنسو رو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنی چپ سی کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے بھیا آئے ہیں تم بالکل خاموش ہو گئی ہو۔ سارے کزن کھانے کے میز پر جمع تھے۔ کیپٹن ارسل کے ساتھ نازش بیٹھی تھی۔ نازش کے ساتھ در شہوار نے جگہ بنائی تھی اور در شہوار کے برابر میں نمرا بیٹھی تھی۔ نمرا کے بالکل سامنے جہاں آرا بیگم
اور پھر ان کے ساتھ اس کی والدہ اور چچی جان بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آقا کڑا ہوا تھا۔ کیپٹن ارسل سے کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ کیا کچھ کہا تم نے؟ نمرا جو اپنی پلیٹ میں بے مقصد چمچ گما رہی تھی، اس نے چونک کر نازش کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھا، یہ ابھی بھی غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس سے کچھ کہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے چچی جان؟ کیا نمرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نمرا نے خود کو باقاعدہ موضوع بنتے دیکھا تو ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے کہہ کر وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اٹس اوکے نازش، ہر لڑکی اس طرح ہو جاتی ہے جب شادی کی بات ہونے والی ہوتی ہے۔ تو تم اسے کیوں کورید رہی ہو؟ اس کے زخم مت کوریدو، ہو سکتا ہے اس کو چچا جان کی یاد آ رہی ہو۔ کیپٹن ارسل نے در شہوار کو اپنی نگاہوں میں بسا کر وضاحت دی تھی، لیکن در شہوار جیسے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر موبائل میں ہی مصروف رہتی۔ اس ایک ہفتے کے دوران کیپٹن ارسل نے باقاعدہ طور پر اندازہ لگا لیا تھا۔ نمرا دلہن بنی قیامت لا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر جیسے اداسی کے گہرے ڈھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ارباز کے ساتھ اس نے زندگی کبھی یوں نہ سوچی تھی، اور پھر کیپٹن ارسل کی خاموشی نے اسے چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس فیصلے پر سر جھکا گئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اسے زوروں کا رونا آیا تھا، لیکن اس نے خود پر ضبط کے بندھن باندھ لیے تھے۔ واؤ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ درے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہو گئی۔ تم بھی تیار ہوئی ہو کیا؟ آج تمہارا بھی نکاح ہے؟ درے نے ہنستے ہوئے نمرا کو آگے بڑھ کر گلے لگا لیا تھا۔ شاید تم اتنا کوئی سی رہتی ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا۔ میرا نکاح کل ہی طے ہوا ہے۔ افضل نے کل ہی رشتہ بھیجا اور آج نکاح کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ دیکھو، ایسی محبت کرنے والا ہے تو ہر کسی کو ملنا چاہیے نا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں اور خود کو آسمان پر محسوس کر رہی ہوں۔ نمرا نے مسکرا کر درے کو خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ یہ تم کیوں اتنا تیار ہوئی ہو؟ ارسل جو رات دیر تک اپنے دوست کے یہاں تھا، اسے صورتحال کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ اس نے در شہوار کو اس قدر تیار ہوتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، مبارکباد دو پہلے مجھے۔ مبارکباد، اس کے بعد سوال کرنا۔ آج میرا اور نمرا کا نکاح ہے۔ کیپٹن ارسل کے چہرے پر جیسے کئی سائے آ کر گزر گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا نکاح، وہ بھی اتنی جلدی؟ بے وقوف بنا رہی ہو نا؟ کیپٹن ارسل کے لہجے میں بے چینی سن کر نمرا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو درے کو دلہن بنتا دیکھ کر شاید حواس کھو بیٹھا تھا۔ کم آن ارسل، اب یقین کر لو کہ درے کو بھی کوئی خوبصورت لڑکا مل سکتا ہے۔ دیکھو ہماری جوڑی کتنی پرفیکٹ ہے۔ در شہوار نے جیسے ہی اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر اسے دکھانی چاہی تو اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ میں نے دیکھا ہوا ہے، اچھی جوڑی ہے، مختصر سا جواب دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ درے، تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا ہے، تمہیں ہزاروں خطوط لکھ کے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور تم نے بدلے میں کیا کیا؟ وہ وہی اپنے کمرے میں دروازے سے ٹیک لگائے اپنے دونوں بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے چلا کر کہہ رہا تھا، 3 مہینے کی چھٹی لے کر اس لیے آیا کہ تم سے شادی کروں گا، امی سے رشتے کے حوالے سے کہوں گا، اور یوں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ ایک بندھن میں باندھ کر دوبارہ ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا۔ لیکن تم نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے؟ درے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ارسل کی حالت جیسے کٹی پتنگ کی مانند تھی جو آسمان سے زمین پر آ گری ہو۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جو اس نے درے کی یاد میں گزارے تھے، اور ہر ہفتے اسے خط لکھا تھا۔ فون اسے وہاں الاؤ نہیں تھا اور اس نے اپنے خط کے ذریعے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہوا تھا؟ اس نے تو سوچا ہوا تھا کہ نمرا کی شادی کے بعد وہ درے کو پروپوز کرے گا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، لیکن وہ تو شاید جیسے کچھ یاد ہی نہیں رکھ پائی تھی، یا شاید اس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ اسے دے دیا تھا۔ ارسل کہاں ہو تم بیٹا؟ جلدی سے نیچے آؤ۔ جہاں آرا بیگم نے اسے فون کیا تو وہ خود کو سنبھالتا ہوا حویلی کے مرکزی ہال میں آیا، جہاں نمرا کا روتا ہوا وجود دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ارباز نے معمولی سے تنازع پر بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی والدہ نے جب اسے یہ خبر سنائی تو اس نے اپنے سامنے چچی جان کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے تھے۔
میری بیٹی کو اپنا لو ورنہ وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ اور تب یوں نمرا اور ارسل کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی ارسل نے در شہوار کے دھوکے کا سارا غصہ نمرا پر نکالا تھا اور خود سے 8 سال چھوٹی اپنی کزن پر اپنی ساری وحشت انڈیل دی تھی۔ در شہوار شادی کے دوسرے دن آئی تھی اور ناشتے کی میز پر نمرا کو ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ کیپٹن ارسل نے وہ سارے خط نمرا کے بجائے در شہوار کے نام لکھے تھے، جسے در شہوار نے سراسر لاپرواہی سے یہ کہہ کر نمرا کے ہاتھ میں تما دیا تھا کہ یہ سارے خط تمہارے نام ہے۔ میں ارسل کو پسند نہیں کرتی، نہ میرا اس سے کوئی رابطہ ہے۔ ظاہر ہے وہ تمہیں ہی پسند کرتا ہے۔ تم دونوں بچپن کے دوست ہو، عمر میں فرق ضرور ہے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ہر ایک خط تمہارے نام ہے۔ اور یوں نمرا نے کیپٹن ارسل سے دل لگا لیا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کیپٹن سے شادی کرنا اس کے دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں توڑنے کے برابر ہے۔ رات کی نہ جانے کون سے پہر وہ کمرے میں داخل ہوا تو نمرا وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے تعجب ہوا، کہاں جا سکتی ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے اپنا سر جھٹکا، میری بلا سے جہاں بھی جائے مجھے کیا پرواہ ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ بالکنی میں آیا تھا اور نیچے لان کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ جیسے جم سے گیا تھا۔ تیز بارش ہو رہی تھی اور اس برستی ہوئی بارش میں نمرا بری طرح بھیگ رہی تھی، لیکن جیسے اسے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ بے وقوف لڑکی اتنی تیز بارش میں باہر کھڑی بھیگ رہی ہے۔ ارسل کو ایک لمحے کے لیے اس کی فکر سی ہوئی۔ اس نے فوراً سے اپنی چھتری اٹھائی اور دوڑ کر نیچے جا پہنچا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اتنی تیز بارش میں بھیگ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ دکھ دے دیے؟ رات میں کمرے سے باہر نکال دیا ہے جو یہ تماشا کر رہی ہو؟ نمرا چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس نے ارسل کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود چھتری کی طرف۔ آپ کے ان جھوٹے سہاروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ اسے تم اپنے طریقے سے گزارو، مجھ سے محبت کی امید مت رکھنا۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے پہلی بار ارسل کو جیسے چپ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گئی ہوں کہ آپ در شہوار سے محبت کرتے تھے۔ ارسل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ آپ کے سارے خط در شہوار کے لیے تھے۔ میں وہاں کہیں بھی نہیں تھی، شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی تھی۔ صبح جلائے جانے والے خط میرے عاشق کے لکھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ میرا تو کوئی عاشق ہی نہیں ہے۔ یہ وہی خط تھے جو آپ درے کو بیچتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ یہ خط نمرا کے نام پر لکھے گئے ہیں۔ نمرا نے اداسی سے پیکی ہنسی ہنستے ہوئے کیپٹن ارسل کو سچ بتایا تھا۔ واٹ؟ وہ خط تم پڑھا کرتی تھی؟ وہ چھتری لے کر وہی اس کے برابر میں بیٹھ کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھے گیا۔ صرف پڑھتی نہیں تھی، سنبھال کر بھی رکھے تھے۔ معلوم نہیں تھا کہ اس جرم کی اتنی بڑی سزا ملے گی کہ میرا وجود کو خود میری ہی نظروں کے سامنے گناہ بنا دیا جائے گا اور میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ خیر چھوڑے، آپ میری فکر مت کریں۔ آپ جائے، ویسے بھی اب ڈیوٹی پر چلے جائیں گے، چند ہی دن تو رہ گئے ہیں چھٹی ختم ہونے میں، اور پھر میں یہاں اکیلی یادوں کے ساتھ رہ جاؤں گی۔ بہتر ہے کہ آپ میری فکر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر حویلی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ ارسل اپنی جگہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے وہ ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ نمرا کی طرف سے بھی اسے خط موصول ہوئے تھے، لیکن اس نے انہیں وہی پال دیا تھا کہ نمرا اس کی منزل نہیں تھی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ درے اس کی منزل کبھی بھی نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی بے مقصد بیٹھنے کے بعد کمرے میں آیا تو نمرا سو چکی تھی، لیکن اس نے بیڈ پر سونے کے بجائے صوفے کا انتخاب کیا تھا۔ ارسل کے دل کو بے اختیار کچھ محسوس سا ہوا۔ کیا میں غلط تھا یا قسمت غلط تھی؟ اس نے سوچا اور اگلے ہی پل سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تکن بہت زیادہ تھی، اس لیے جلد اسے نیند نے آ گھیرا۔ رات کے 3 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی اور کسی کے سسکنے کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور سامنے دیکھا تو نمرا کانپ رہی تھی۔ کہا تھا نا تمہیں بارش میں مت بھیگو، ہو گئی ہے نا تمہیں؟ کہا تھا نا تمہیں بارش میں مت بھیگو، ہو گئی نا تم بیمار؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کسی کی بات مانتی کیوں نہیں ہو؟ وہ فوراً سے خود پر سے کمفرٹر اتار کر اس کی جانب آیا اور اس کے ماتھے کو چھوا جو کافی حد تک گرم ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اے سی بند کیا اور پانی کی پٹیاں اس کے سر پر رکھنے لگا۔ انسان کو اتنی ہی ضد کرنی چاہیے جتنا کہ وہ خود برداشت کر سکے۔
اس کی بات پر نمرا کے چہرے پر ایک زخم آلود مسکراہٹ بکھری تھی۔ اب شاید میرے مقدر میں یہی لکھا ہے، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس پر اپنا مکہ بنا کر زور سے مارا تھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ تم نے مجھ سے محبت کی ہر حد پار کر لی ہے اور میں اتنا نکما ہوں کہ تمہارا اتنا خیال تک نہیں رکھ سکتا؟ نمرا نے حیرانی سے اس کی بات سنی تھی، پھر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج گئی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو اور مسکرا بھی رہی ہو؟ تمہارا ذہنی توازن مجھے ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ ارسل نے فوراً سے وہاں سے جانا چاہا تو نمرا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس آج آپ کے لہجے میں پہلی بار ایک شوہر کا لہجہ سنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ شاید یہ میری پہلی کامیابی ہے۔ ارسل نے اس کی بات پر تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامے تھے جو کافی حد تک گرم ہو رہے تھے۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میرے سارے خط تمہیں ملتے تھے اور اس کا جواب تم محبت میں نمرا کے نام سے اسی لیے دیتی تھی کہ تم مجھ سے غائبانہ محبت کر بیٹھی تھی، اور وہ بھی اس تسلسل کے ساتھ کہ میں خود حیران تھا۔ مجھے شرمندہ کر رہا ہے۔ شادی کی پہلی رات جو سلوک تم سے کیا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک انسان ہو کر اس حد تک کیسے گر سکتا ہوں؟ نمرا نے تڑپ کر اس کی بات سنی تھی۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، شاید یہ قسمت کی غلطی ہے جس نے ہماری قسمت کو آپس میں ایسا گڈ مٹ کیا کہ ہم خود سنبھل ہی نہ سکے۔ نمرا کوئی لہجے میں کہنے لگی، لیکن اب میں تک چکا ہوں، سنبھلنا چاہتا ہوں، ٹوٹ کر بکھرا ہوا ہوں تو چاہتا ہوں کہ کوئی سمیٹ لے۔ کیا تم مجھے سمیٹ لوگی؟ ارسل کی بات سن کر نمرا کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر سے کہیے۔ اسے ارسل کی بات پر جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے کیا؟ ارسل کی آنکھوں میں تکن کی ایک گہری لہر نظر آئی تھی۔ نمرا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور اگلے ہی پل وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ارسل نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ لڑکی مجھ سے محبت میں مبتلا ہو کر اپنی محبت سے مجھ کو محبت کروا بیٹھے گی۔ یقین جانو، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ خط تمہیں ملا کرتے تھے، میری درے سے محبت دور کہیں جا کر سو چکی ہے اور تمہارے خط میرے ذہن میں گھومنے لگے ہیں جو تم نے محبت سے میرے نام لکھے تھے۔ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ نمرا روتے روتے ہنس دی تھی اور اس نے ارسل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ چھو تو سکتی ہوں نا آپ کو؟ وہ اس کی آنکھوں کو چھو رہی تھی اور پھر آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ کیپٹن ارسل نے اس کی ہتھیلی چھومی تھی تو نمرا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ارسل نے اپنے دیکھتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے اور پھر اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں پر چک سا گیا تھا۔ بہت یاد کروں گی آپ کو، صرف 2 دن باقی ہے آپ کی چھٹی ختم ہونے میں، نمرا نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس سے کہا تو ارسل مسکرایا تھا۔ صرف 2 دن ہے یہاں تمہارے اس گھر میں، اس کے بعد تم کیپٹن ارسل کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رہا کرو گی۔ کیا واقعی؟ سچ میں؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی اور اس نے کیپٹن ارسل کے ہاتھ تھام کر گول گول گھومنا شروع کر دیا تھا۔ کیپٹن نے اسی لمحے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور گول گول گھماتے ہوئے اسے کسی اور ہی جہاں میں لے گیا تھا۔ پہلی رات کے لیے سوری، مجھ سے محبت کرنے کے لیے بہت سارا تھینکس۔ وہ دونوں تک چکے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باہوں میں اعتراف کر رہے تھے۔ مجھے لگا تھا آزمائش بہت طویل ہے لیکن پھر خدا نے مختصر کر دی، اس بات پر اس کی شکر گزار ہو اور آپ کی بھی۔ نمرا نے ارسل کے چہرے کو بغور اپنی نظروں کے حصار میں لے کر کہا تھا۔ میری؟ وہ کیسے؟ ارسل نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر بار بار اس کے ہونے کا احساس کر رہا تھا۔ وہ ایسے کہ آپ نے میری محبت کو اپنی محبت میں بدل دیا اور مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ ارسل بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ہمارا نکاح ہوا ہے، ہماری شادی ہوئی ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ دل میں محبت پیدا نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اس کا چہرہ چوم کر محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ نمرا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی ایک ایسی رولر کوسٹر کی مانند ہوگی جہاں ہر بار اس کے جذبات بلند ہوتے ہوتے کم ہوں گے اور پھر اس کی محبت ارسل کے سامنے آشکار ہوگی تو سب کچھ جیسے تھم سا جائے گا۔
اور آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ ارسل نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی تو نمرا نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ زندگی اس قدر آسان ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ کیپٹن ارسل کے ساتھ اس کے ہمراہ اس کے کوارٹر میں رہے گی، ایک کیپٹن کی بیوی بن کر۔ یہ اعزاز حاصل کرے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی حسین تھی، بلکہ حسین بنا دی گئی تھی، اور اس بات پر وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔